عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بالرميساء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة فقلت من هذا؟ فقال هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر بأبي أنت وأمي يا رسول الله أعليك أغار. متفق علیہ. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دخلت الجنت، میں جنت میں داخل ہوا. اس میں دو روایتیں ہیں، یا تو معراج ہی کے سفر کا یہ قصہ ہے یا خواب کا ہے. خواب میں بھی آپ کو کئی بار معراج ہوئی ہے. تو جنت میں داخل ہوا فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْسَةِ امرأة أبي طلحہ، تو وہاں ام سلیم تھی. رمیسہ اصل ان کا نام تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ. حضرت ابو طلحہ انصاری نے ان سے پھر شادی کی تھی. تو وہ جنت میں ان کو دیکھا. پھر اتنے میں کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی، چپلوں کی چاپ سنائی دی. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے چلنے والا؟ جواب ملا کہ یہ بلال چل رہے ہیں. پھر میں نے ایک محل دیکھا، اور دوسری روایت میں وضاحت ہے ہیرے کا تھا. سارے کا سارا محل ہیرے کا بنا ہوا، سفید ہیرے کا. اس کے صحن میں ایک لڑکی تھی، حور تھی. میں نے ارادہ کیا کہ میں اس محل کو دیکھوں تو صحیح. میں اندر داخل ہونے لگا. پھر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں بیٹھے تھے جب آپ یہ قصہ سنا رہے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہو کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب آپ نے پوچھا نا کہ یہ ہے کس کا، بتایا گیا کہ یہ محل تو عمر کا ہے. تو سیدنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ میں اندر جا کے دیکھوں تو صحیح. پھر مجھے تمہاری غیرت کا خیال آ گیا کہ عمر تو بڑا غیور آدمی ہے اور یہ اس کا گھر ہے، اگرچہ جنت کا تھا معاملہ. تو یہ بات سن کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا علیک اغار یا رسول اللہ، اللہ کے نبی بھلا میں آپ پہ بھی کوئی غیرت کرتا. اور دوسری روایت میں وضاحت ہے اللہ کے نبی دیکھ کے تو آتے، دیکھتے تو صحیح. جنت کی خوشخبریاں دنیا ہی میں، یہ وہ ہستیاں تھیں. حضرت ام سلیم کی بھی خوشخبری کہ جنت میں سب سے پہلے انہی کو دیکھا. حضرت بلال کے چلنے کی آواز سنائی دی. اور جو محل دیکھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب سوچنے کی بات یہ ہے، اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت، جن کو اتنی خوشخبریاں اللہ کے نبی نے سنائی ہو، جن کا محل خود اپنی آنکھوں سے جنت میں دیکھ آئے ہو، اس میں حور کو بھی دیکھا، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ وہ ان کے بارے میں نازیبا کلمات کہیں، تو یقیناً گندے لوگ ہیں، ایسے ٹھیک لوگ نہیں ہیں. اور ویسے بھی صحابہ کے بارے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے، لیغیظ بہم الکفار. صحابہ سے کافروں کو غصہ چڑھتا ہے، کافروں ہی کو غصہ آتا ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ، محل، اور وضاحت ہے یہ سفید موتی کا تھا، سفید ہیرے کا بنا ہوا محل تھا. اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کے ساتھ بھرپور عقیدت نصیب فرمائے.